اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کمثل الذین من قبلهم قریبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين صدق الله العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان منافقین کی چال شیطان کے چال جیسی ہے۔ جیسا کہ شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے، انسان کو گناہ پر ابھارتا ہے، کفر پر ابھارتا ہے، پھر جب قیامت کا دن ہوتا ہے تو شیطان ان سے بری ہو جاتا ہے، اور جب کوئی مشکل پیش آتی ہے دنیا میں بھی شیطان ان سے بری ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں تم سے بیزار ہوں۔ تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، ان کی مثال ایسی ہے کہ ان سے قریب گزرے ہیں لوگ کہ جنہوں نے ایسی سرکشی کی اور انہوں نے اپنے کرتوت کا انجام پا لیا۔ جنگ بدر کے بعد اللہ کے نبی نے جنگ بدر کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ایک اور قبیلے بنی قینقاع پر تو حملہ کیا تھا۔ وہ کس لیے؟ ان سے بھی معاہدہ تھا، اور جب جنگ بدر کے لیے صحابہ کرام گئے تھے تو انہیں تو اس کی خلاف ورزی کی اور صحابہ کا ساتھ نہیں دیا، نبی کا ساتھ نہیں دیا، حالانکہ ساتھ دینا تھا۔ اگر کوئی ساتھ نہ دیتا، مخالفت بھی نہیں کرنی تھی، تو انہوں نے مخالفت کر لی۔ بجائے ساتھ دینے یا غیر جانبدار رہنے، انہوں نے اس جنگ بدر میں تو اپنے وعدے کی، اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہ نبی جب واپس آ جائے آگے، جب نبی کو ان کی سرکشیوں کا پتہ چلا تو نبی نے کہا صحابہ جلدی چلو بنی قینقاع کے خاندان کی طرف، عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے، تو اس طرح جلدی جانا ہے۔ ظہر کی عصر کی نماز نبی نے کہا تھا وہاں پڑھنی ہے، تو پھر صحابہ اتنی جلدی گئے کہ کسی کو ٹائم کا خطرہ ہو گیا، راستہ میں نماز پڑھ لی، اور کسی نے وہاں جا کر نماز پڑھ لی۔ تو نبی نے تو دونوں کو کہا صحیح ہے، انہوں نے تو کوشش تو کی جلدی پہنچنے کی، لیکن جب دیر ہو گئی، نماز جانے کا خطرہ ہو گیا تو راستے میں پڑھ لیا، اور جو پہنچ گئے تو انہوں نے وہاں نماز پڑھ لی۔ تو پھر نبی نے ان کا محاصرہ کر لیا، اور انہوں نے پہلے تو جنگ کا پروگرام بنایا، اکا دکا جھڑپیں ہوئیں، لیکن پھر قلعہ بند ہو گئے، تو آخر کار انہوں نے بھی شکست تسلیم کر لی۔ اور نبی نے پہلے تو یہ فیصلہ کیا کہ ان کو قتل کیا جائے، لیکن یہی عبداللہ بن ابی منافق جو بظاہر نبی کے ساتھ تھا، مسلمان تھا، انہوں نے سفارش کی، منت و زاری کی، کیونکہ ان سے دوستی تھی۔ نبی نے ان کو چھوڑ دیا، کہا ٹھیک ہے تم چلے جانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، ان کی مثال ایسی ہے جو قریب گزر چکے ہیں واقعہ، جو انہوں نے اپنے کیے کا انجام پا لیا، اس کا عذاب ان کو مل گیا۔ اس طرح جنگ بدر والوں نے بھی تو حملہ کیا، اور وہاں بھی تو انہوں نے بھی اپنے کرتوت کا انجام پا لیا، تو انہوں نے بھی اپنے گناہوں کا انجام پا لیا، اور وہاں 70 قید ہو گئے مشرکین مکہ، اور 70 گرفتار ہو گئے۔ تو یہاں بھی یہ یہودیوں نے بھی جو مل کے ساز باز کی تھی، انہوں نے یہ بھی تو اپنے انجام کو پہنچ گئے، پھر وہ دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر۔ اب یہ منافقین کی مثال ایسی ہے، جو عبداللہ بن ابی دوسرے منافق ہیں، شیطان کی طرح ہے۔ شیطان بھی انسان کو کہتا ہے کفر کر، نہ مان۔ جب انسان اس کے بہکاوے میں آتا ہے، کفر کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، پھر جب مشکل آتا ہے تو پھر وہ بیزار ہو جاتا ہے۔ فلما کفر، پھر جب اس نے کفر کیا یا کوئی اور گناہ کیا، قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، پھر شیطان کہتا ہے میں تم سے بری ہوں، میں تم سے بیزار ہوں، کیونکہ میں رب العالمین کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قیامت میں بھی یہ ہوگا کہ جب لوگ کہیں گے شیطان کو دنیا میں تو ہمارا ساتھ تھا، تیرے ہی بہکاوے میں آ کے ہم نے یہ کام کیے، چاہے وہ شیطان جنوں کی شکل میں ہوں، ابلیس کی شکل میں ہوں، اس کی اولاد کی شکل میں، یا انسانوں کی شکل میں۔ شیطان کے چیلے انسانوں میں بھی ہیں، جیسے منافق ہیں، یا جو ہے تو لوگوں کو گناہوں میں ڈالنے والے ہیں، گندے کام خود بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی گندے کام کرنے والے، یہ شیطانی چیلے ہیں۔ تو یہ دوست جب قیامت کے دن ان کو کہیں گے ہمیں بچاؤ، وہ کہیں ہم خود ڈر رہے ہیں اللہ کے عذاب سے، ہم تمہیں کیسے بچا سکتے ہیں، وہ پھر ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں یہ کام کر، اگر عذاب ہوا تو میں برداشت کروں گا، یا قانون نے مجھے پکڑا میں برداشت کروں گا، لیکن جب قانون پکڑتا ہے یا عذاب ہو جاتا ہے پھر وہ بری اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان منافقین کے بہکاوے میں جو آ گئے، تو منافقین کا بہکانا ایسے جیسے شیطان انسان کو کہتا ہے کفر کر، پھر جب انسان کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تم سے بیزار ہوں، کیونکہ میں رب العالمین کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، پھر ان کا انجام، ان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بے شک وہ جہنم میں ہوں گے دونوں، یعنی بہکنے والے اور بہکانے والے، کفر کرنے والے، کفر کرانے والے، گناہ پر ابھارنے والے اور گناہ کرنے والے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ان دونوں شیطان کا بھی اور ان کافروں کا بھی انجام یہ ہوگا، جہنم ہوگا، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہ ہے ظالموں کی سزا، ان کے گناہوں کا بدلہ۔ ظلم کا بدلہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ان کو سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عیوب سے بچائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔